ایک جنگل میں ایک غریب چڑیا اور چڑا رہا کرتے تھے۔ وہ چڑا مچھلی پکڑ کر اسے بازار میں بیچا کرتا تھا۔ بہت اچھے تو نہیں، لیکن پھر بھی جوڑ توڑ کر ان کے گھر کے حالات اچھے چل رہے تھے۔ لیکن ایک سال سے اس چڑے کی طبیعت خراب چل رہی تھی اور وہ اس وجہ سے کام بھی نہیں کر پا رہا تھا، اور گھر چلانے کے لیے جو جمع پونجی تھی وہ سال بھر میں ہی ختم ہو گئی۔ اسی لیے مجبور ہو کر رانو نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ ہی کوئی کام ڈھونڈنا شروع کرے گی۔ ایک دن وہ ندی میں برتن دھونے کے لیے آتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات مورنی بہن سے ہوتی ہے۔ یہ دونوں پرانے جنگل میں بھی ساتھ رہا کرتے تھے۔ رانو بہن، اب کیسی ہے تمہارے چڑے کی طبیعت؟ کیا بتاؤں مورنی بہن، پہلے جیسی ہی ہے۔ اوہو، تو گرہستی کیسی چل رہی ہے؟ اب کیا بتاؤں بہن، آپ میرے لیے کوئی کام ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ تم کیا کام کرو گی بہن؟ جیسا بھی ایک کام کرو، وہ کالو صاحب کے گھر چلی جاؤ، ہو سکتا ہے کہ ان کی فیکٹری میں کوئی کام مل جائے۔ ارے صحیح ہے، میں آج ہی جاتی ہوں۔ کالو صاحب، کیا مجھے کوئی کام مل سکتا ہے؟ کیسا کام کرو گی؟ جو آپ کہیں۔ میں ایک وقت میں اچھے کپڑے سلائی کیا کرتی تھی۔ سنو، میرے کارخانے میں لڑکیوں کے لیے کوئی کام نہیں، میرے گھر میں جھاڑو پوچھے اور صاف صفائی کا کام ہے۔ نہیں نہیں، میں جھاڑو پوچھا اور صاف صفائی کا کام نہیں کروں گی۔ ہاں، چڑا بیمار ہے اور اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے، کام کی چوائس ہی ختم نہیں ہو رہی۔ بڑی آئی۔ پھر وہ چڑیا اپنے گھر کے آنگن میں اداس بیٹھی ہوتی ہے اور مورنی بہن اس کا حال چال پوچھنے کے لیے آتی ہے۔ رانو مورنی بہن کو سارا حال بتاتی ہے۔ الو جی اچار بیچنے کا کام کرتے ہیں، پتہ ہے نا؟ انہیں ایک مددگار کی ضرورت ہے۔ رانو یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے اور آج ہی وہاں جانے کا بولتی ہے، اور مورنی بہن جاتے ہوئے بولتی ہے، ارے سن، اپنی بیٹی کو آج دوپہر کے کھانے کے لیے میرے گھر بھیج دینا۔ اب میں چلتی ہوں۔ رانو الو سیٹھ کے گھر پہنچتی ہے۔ الو سیٹھ کا اچار کا بہت بڑا کارخانہ ہے۔ بہت سنا ہے تمہارے بارے میں، اور سنو، میرے اچار کی بوتلیں باہر سے آتی ہیں، کیا سمجھی؟ اس میں لیبل لگانے کا کام اور پیکنگ کا کام تمہیں کرنا پڑے گا۔ تم کر لو گی نا؟ جی الو سیٹھ، میں کر لوں گی۔ تو میں کب سے آ جاؤں؟ تم کل سے آ جاؤ، یہ لو تمہارا ایڈوانس۔ رانو بہت خوش ہو جاتی ہے اور پھر من لگا کے اس کام کو کرنے پر اسے جتنے پیسے ملتے ہیں اس سے اس کی گرہستی اب ٹھیک ٹھاک چلنے لگی تھی۔ ایک دن وہ الو سیٹھ کے گھر بیٹھی پیکنگ کا کام کر رہی تھی کہ الو سیٹھ اس کے پاس آتے ہیں۔ رانو، کیا تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ ارے کیوں نہیں، میں بہت اچھا کھانا بنا لیتی ہوں۔ وہ دراصل آج میرا خانسامہ ابھی تک نہیں آیا۔ اگر تم کھانا بنا لیتی ہو تو مجھے بازار کا کھانا نہیں کھانا پڑے گا۔ سیٹھ، میں صرف کھانا ہی نہیں بلکہ ہر طرح کا اچار بھی بنا لیتی ہوں۔ واہ واہ، کیا بات ہے! پھر تو تم مجھے اچار بھی بنا کے کھلاؤ، میں بھی تو ذرا دیکھوں۔ پھر رانو کھانا بناتی ہے۔ واہ، خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، اب کھا کر دیکھنا پڑے گا اس کا سواد کیسا ہے۔ یہ لیجئے الو سیٹھ، یہ ذرا اچار چکھ کر دیکھیے۔ واہ واہ واہ، یہ تو میرے کارخانے کے اچار سے بھی کئی گنا لذیذ اور مزیدار ہے۔ ایک کام کرو، تم کل سے میری دکان کا اچار بناؤ گی، اور سنو، تمہیں جب اتنا مزیدار اچار بنانا آتا ہے تو اس خوبی کو کیوں ضائع کر رہی ہو؟ میں کل سے تمہارے گھر میں سب سامان پہنچا دوں گا، تم اچار بناؤ گی اور ہم بیچیں گے۔ مجھے 10 اچار چاہیے اور مجھے 5 اچار کی بوتلیں چاہیے۔ ہاں ہاں ہاں، بازار میں تمہارے اچار کی بہت ڈیمانڈ ہے، تمہیں 100 اچار کی بوتلیں بنانی ہوگی۔ یہ لو ایڈوانس۔ اور اب رانو کو منافع بھی زیادہ ہونے لگا اور اس کی ہر خواہش بھی پوری ہو گئی کہ اسے لوگوں کے گھروں کی صاف صفائی نہ کرنا پڑے۔ اب تو رانو کی زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں